بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا پیدائش کی خوشی کا دن۔ یہ ایک اسلامی تہوار ہے جو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ مبارک دن ہے جب سرور عالم فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی وہ روز سعید ہے جب نور حق چمکا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے پایاں مسرتوں کا پیغام لاتا ہے اور امت مسلمہ شان طریقے سے یہ دن مناتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے پہلے دنیا کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان کا خدا سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، وہ رحمان کی بجائے شیطان کی پیروی کر رہا تھا۔ توحید کا تصور ناپید تھا، انسان نے خود ساختہ معبود بنا لیے تھے۔ آدمیت کا احترام اٹھ چکا تھا، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، کسی کا مال جان اور عزت محفوظ نہ تھی۔ انسانیت ظلم کی چکی میں پیس رہی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب جوا اور بے حیائی عام تھی۔ الغرض قرآن کے الفاظ میں بحر و بر فساد سے بھر چکے تھے۔ آخر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور انسان کی ہدایت کا سامان ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری اور محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے۔ 40 سال تک ایک انتہائی پاک باز اور راست بال انسان کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ خود کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ 40 سال کی عمر میں خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ چند ہی سالوں میں ملک عرب میں ایک ایسا اسلامی انقلاب رونما ہوا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ بقول مولانا حالی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ملک عرب میں کفر و باطل کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام غالب آ گیا۔ توحید کا چرچا ہوا، انسان کا خدا سے ٹوٹا ہوا رشتہ استوار ہو گیا۔ حق و صداقت، عدل و انصاف، اخوت و مساوات، امن و سلامتی کا دورہ ہوا اور انسانیت کو اس کا صحیح مقام حاصل ہوا۔ شیطان کی پیروی کے بجائے رحمان کی عبادت ہونے لگی اور ہر طرف اسلام کی فیوز و برکات عام ہو گئی۔ اسلام تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اسلام کا غلبہ پہلے ملک عرب میں ہوا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا۔ روم و ایران جیسی عظیم سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئیں، تمام دنیا میں اسلام غالب آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے خدا کا پسندیدہ دین اسلام پیش فرمایا جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور انسان کے تمام مسائل اور بہترین انداز میں حل کرتا ہے۔ اس طرح دنیا ایک عالمگیر اسلامی انقلاب سے ہمکنار ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات انسان کے لیے فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اسلام قرآن مجید کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق ایک مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دین و دنیا میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ یہ محبت ایک مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہاری جان، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ حفیظ جلندری مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مدر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو عقیدت و محبت اور مسرت کے جذبات نقطۂ عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں اس روز عید کا سماں ہوتا ہے۔ گلیاں اور بازار رنگ برنگی جھنڈیوں سے آراستہ کیے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ آرائشی دروازے اور محرابیں بنائی جاتی ہیں۔ چوکوں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گنبد خضرا کے ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ ملک بھر میں تعطیل ہوتی ہے، سرکاری عمارات پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں، اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی پر خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ دیگیں پکوا کر غربا میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکلتے ہیں۔ ان جلوسوں میں لاہور کے جلوس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جس میں شرکت کے لیے بیرون لاہور کے مسلمان بھی جوک در جوک آتے ہیں۔ اس مبارک موقع پر لاہور کی آرائش و زیبائش خاص طور پر قابل دید ہوتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شہر میں کسی عظیم فرما روا کی آمد ہو اور پورا شہر اس کے استقبال کے لیے امڈ آیا ہو۔ درود و اسلام کے نغمات گاتا ہوا یہ جلوس جب بازاروں سے گزرتا ہے تو لوگ یہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس جلوس میں شکر سواروں اور گڑ سواروں کا قافلہ ہوتا ہے۔ بیل گاڑیوں پر بیٹھی ہوئی نعت خوانوں کی ٹولیاں وجد کے عالم میں نعتیں پڑھتی جاتی ہیں۔ مختلف اسکولوں کی بینڈ پارٹیاں اور اسکاٹوں کے دستے بھی اپنی اپنی مخصوص یونیفارم میں جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ جلوس جگہ جگہ رکتا ہے جہاں علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شور سے فضا گونج اٹھتی ہے۔ رات بھر کو شہر بھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، تمام گلیاں اور بازار بقائے نور بن جاتے ہیں۔ میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، نعتیہ مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء کرام مختلف جلسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان جلسوں کے ذریعے لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے مختلف گوشے پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود دار کے الجھے ہوئے مسائل کا بہترین حل موجود ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو سمجھنا چاہیے اور اسے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اسی میں ہماری سرخروئی اور نجات ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مسرت مناتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہو۔ ہمیں ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جشن مبارک مناتے ہوئے ہم کوئی بے ادبی کر بیٹھیں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفام تیرا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو
آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔